کراچی کے علاقے لیاری میں 6 منزلہ خستہ حال عمارت زمیں بوس، ملبے تلے دب کر 8 افراد جاں بحق، بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ 20 سے 25 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ 7 والی 7 منزلہ عمارت کی سیڑھیاں گر گئیں۔ بھاری مشینری کی مدد سے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری۔ تنگ گلیوں کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات۔ گرنے والی عمارت میں 6 خاندان رہائش پذیر تھے۔ متاثرہ عمارت کے گیس اور بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا سانحہ لیاری پر افسوس۔ جاں بحق افراد کی بلندی درجات کے لیے دعا۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ محسن نقوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ سندھ حکومت ہر امداد فراہم کرے گی۔ بلاول بھٹو کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے لی مارکیٹ میں عمارت گرنے کا نوٹس لے لیا۔ متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب۔ ایس بی سی اے سے شہر کی بوسیدہ و خستہ حال عمارتوں کی فوری تفصیلات مانگی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا واقعے پر افسوس، کہا کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ناقابل برداشت ہوگی۔ میں ابھی آج یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے بتایا کہ ہم نے سسپینشنز کر دی ہیں، انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اور سارے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ اب کم از کم جو آئیڈینٹیفائڈ ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو خالی کرانے کا ایک طریقہ کار متعین کریں اور لوگوں کو وہاں سے نکالیں، کیونکہ پرانی بلڈنگ ہے، یقینی طور پر لوگوں نے خرید لیے ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ پگڑی سسٹم کا کوئی چکر یہاں پہ ہو، تو وہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں ساری چیزیں یہاں سے شیئر کروں۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم۔ کمیٹی 3 دن میں رپورٹ وزیر بلدیات سندھ کو پیش کرے گی۔ سید غنی کا وقوع کے مقام کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنرز اور ریسکیو حکام سے تفصیلات دیں۔ غفلت کے مرتکب ایس پی سی اے افسران کو معطل کرنے کے احکامات۔ کراچی میں 550 سے زائد عمارتیں خستہ حال۔ ضلع جنوبی میں 456 عمارتیں مخدوش۔ رپورٹیں بنانے میں ہیرو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ایکشن میں زیرو۔ ایس بی سی اے نے چند ماہ قبل سندھ اسمبلی میں رپورٹ جمع کرا کے حجت تمام کر دی۔ رپورٹ پیش کرنے کے باوجود شہریوں کی جانیں نہ بچائی جا سکی۔ بھارت کو خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناجائز ہے۔ آبی معاہدے کی ایک طرفہ معطلی ناقابل قبول ہے۔ پانی 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکا مار رہا ہے۔ غزہ ہو یا مقبوضہ کشمیر، پاکستان ظالموں کے خلاف کھڑا ہے۔ افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 30 فتنۃ الخوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی۔ خوارج کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ پاک پتن میں 20 بچوں کی ہلاکت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ۔ مریضوں اور لواحقین نے ہسپتال میں بدنظمی اور غفلت کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ کا شکایات پر فوری ایکشن۔ غفلت پر سی ای او ہیلتھ پاک پتن اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال کو گرفتار کرا دیا۔ دونوں کے خلاف اندراج مقدمے کی ہدایت۔ وادی نیلم میں سیاحوں کی گاڑی دریا میں جا گری۔ 5 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ گاڑی نیلم ویلی سے مظفر آباد جا رہی تھی۔ حادثہ چلہانہ کے مقام پر پیش آیا۔ 4 خواتین کی لاشیں دریا سے نکال لی گئیں۔ باقی افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری۔ بارشوں سے ڈیم بھرنے لگے۔ قابل استعمال پانی کا ذخیرہ دگنا ہو گیا۔ صرف 15 روز میں 35,60,000 ایکڑ فٹ اضافہ۔ 73 لاکھ ایکڑ مکعب فٹ سے بڑھ گیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 66 فٹ بلند ہونے کے بعد 1520 فٹ پر آ گئی۔ ذخیرہ 40 لاکھ ایکڑ فٹ ہو گیا۔ گلیشیئر پھٹنے کے باعث دریائے سندھ میں طغیانی۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ تربیلا ڈیم سے 2,60,000 کیوسک پانی کا اخراج۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، مغل پورہ، ہربنس پورہ، تاج پورہ فیکٹری ایریا میں تیز بارش، جوڑے پل، الطاف کالونی، بہار شاہ روڈ، رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں بھی بادل برسے۔ بارش کے بعد حبس کی انتہا، سانس لینا مشکل، پسینے چھوٹ گئے۔ ملک بھر میں مونسون کا نیا سسٹم کل سے داخل ہوگا۔ 6 سے 10 جولائی تک آندھی، طوفان اور بارشیں ہوں گی۔ این ڈی ایم اے نے شہری علاقوں میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسلام آباد میں 54 مزید کھیل کے میدان بنائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی انڈور کرکٹ گراؤنڈ کے لیے جگہ مختص کرنے کی ہدایت۔ مختلف سیکٹرز میں 25 کرکٹ اور 25 فٹ بال کے گراؤنڈ بنائے جائیں گے۔ نئے کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے 5 کرکٹ اکیڈمیز کی بھی منظوری۔ F9 پارک میں ڈانسنگ فاؤنٹین بھی لگایا جائے گا۔ تمام پارکس میں خوبصورت لائٹس نصب۔ لیک ویو پارک میں بھی لائٹ شو کی منظوری دے دی۔ کیبل کار، تھیم پارک، فیرس ویل منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ لاہور میں اب کوئی عمارت گرین بلڈنگ سٹینڈرڈ کے بغیر نہیں بنے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، پاکستان گرین بلڈنگ کونسل سے سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا۔ نہر پر بننے والے یلو لائن منصوبے کی ماحولیاتی منظوری کے لیے نیسپاک کو ہدایات کر دی۔ یلو لائن منصوبے کے دوران کوئی درخت نہ کاٹا جائے، کوئی ایسا منصوبہ منظور نہ کیا جائے جس میں درختوں کی کٹائی ہو۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں بچوں پر حملہ کرنے والے شیر کی عدالت میں پیشی۔ محکمہ وائلڈ لائف نے حملہ آور شیر کو پیش کیا۔ عدالت کا شیر کو سفاری پارک منتقل کرنے کا حکم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ حسن سرفراز نے تحریری حکم جاری کیا۔ ملزم نے افریقی شیر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی خالی نشستوں پر پولنگ کا شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں 7 جنرل، 2 خواتین، 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 11 جولائی تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ 16 جولائی کو جانچ پڑتال اور پولنگ 21 جولائی کو ہوگی۔ پنجاب اور قومی اسمبلی کی ایک نشست پر پولنگ ہوگی۔ ایران کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی۔ زائرین کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ ایران عراق جانے والے زائرین کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلے۔ زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد مزید بڑھانے پر غور۔ فیری سروس پر بھی کام جاری۔ اگلے سال 1 جنوری سے زائرین گروپ آرگنائزرز کا نیا سسٹم لاگو ہوگا۔ سالار سسٹم کو مکمل طور پر منقطع کر دیا جائے گا۔ 8 محرم الحرام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں پانی بند ہوئے 1 روز گزر گیا۔ کربلا کی تپتی وادی میں بچے پیاس کی شدت سے بے چین ہوتے رہے۔ خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس، منزل کی جانب رواں دواں۔ لاہور میں جلوس امام بارگاہ بیت الرضا پرانی انارکلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں بھی چھوٹے بڑے جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ANPR کیمروں کی مدد سے جلوسوں کی نگرانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اسلام آباد میں پہلی بار موبائل کنٹرول روم کا قیام۔ کنٹرول روم میں موبائل سگنلز کے بغیر بھی فعال رہنے کی صلاحیت۔ ڈرون اور جدید ٹیکنالوجی سے مجالس و جلوسوں کی نگرانی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا G6 میں مرکزی امام بارگاہ اثنا عشری کا دورہ۔ سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کنٹرول روم کا بھی معائنہ کیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں خون ریزی، اسکول اور خیموں پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری، امدادی مراکز پر بھی وحشیانہ حملے، 114 فلسطینی شہید اور 581 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی نے غزہ کی صورتحال کو قیامت خیز قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل جدید تاریخ کی سب سے ظالم نسل کشی کا ذمہ دار ہے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کا بھی شدید انسانی بحران پر سخت تشویش اور پریشانی کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو امن کے لیے نوبل انعام کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا۔
امریکہ کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں کہا 5 ممالک کو جنگ میں جانے سے روکا، ایٹمی جنگ ہونے سے پہلے پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کرائی، دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، کوسوو اور سربیا کو لڑنے سے روکا، کانگو روانڈا جنگ بند کرائی، ایران کی جوہری تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیپورٹیشن پلان شروع کر دیا، بگ بیوٹیفل بل امریکہ کو پھر عظیم بنائے گا۔ امریکی اور روسی صدور کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین میں فوجی کارروائی کو جلد ختم کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ ماسکو یوکرین کی جنگ کا مذاکراتی حل چاہتا ہے لیکن اپنے اصل مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، روسی صدر پیوٹن کا ٹکا سا جواب، امریکی صدر نے پیوٹن کی گفتگو پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بڑی کامیابی، سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان نے بھی متنازع اخراجاتی بل منظور کر لیا، بگ بیوٹیفل بل کے حق میں 218 اور مخالفت میں 214 ووٹ پڑے، بل میں ٹیکسوں میں کمی، پینٹاگون اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ میں اضافہ اور فلاحی طبی پروگراموں میں دہائیوں کی سب سے بڑی کٹوتیاں شامل۔ روس موجودہ افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا، روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لی، طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کا عمل مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دے گا، روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ یورپ میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو سے تباہی، جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، اسپین، فرانس اور اٹلی میں 8 افراد دم توڑ گئے، پیرس میں پارہ 42 ڈگری پہنچنے پر ایفل ٹاور سیاحوں کے لیے بند، سوئٹزرلینڈ میں دریا کے گرم پانی کی وجہ سے جوہری ری ایکٹر بند کر دیا گیا، جرمنی میں پاکستانی طالب علم مومن عثمان جھیل میں ڈوب کر جاں بحق، گوجرانوالہ کا رہائشی پاکستانی طالب علم جھیل میں تیراکی کے لیے گیا اور جان کی بازی ہار گیا۔ عالمی میدان میں پاکستانی خواتین کھلاڑی چھا گئی، ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کی پلٹ ڈویژن کپ کا فائنل پاکستان نے جیت لیا، پاکستان نے مالدیپ کو 35 کے مقابلے میں 60 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی، پاکستان چیمپئن شپ کے پلٹ ڈویژن کپ میں ناقابل شکست رہا۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی دورہ آئرلینڈ کی تیاریاں، 24 خواتین کھلاڑی فٹنس اور سکلز کے لیے 7 جولائی سے 2 اگست تک کراچی میں کیمپ جوائن کریں گی، 28 جولائی سے شروع ہونے والے تربیتی کیمپ میں 15 کھلاڑی حصہ لیں گی، ویمنز کرکٹ ٹیم 3 T20 میچز کھیلنے کے لیے 3 اگست کو آئرلینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان رواں ماہ پہلی مرتبہ انڈر 19 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ کھیلے گا، انڈر 19 والی بال ورلڈ کپ 21 جولائی سے 3 اگست تک تاشقند میں ہوگا، پاکستان گروپ اے میں بیلجیم، ازبکستان، ترکی، ارجنٹائن کے ساتھ شامل، پاکستان کا پہلا مقابلہ 24 جولائی کو بیلجیم سے ہوگا۔ نانگا پربت کی مہم جوئی کے دوران غیر ملکی خاتون کوہ پیما ہلاک، چیک ریپبلک کی خاتون کوہ پیما کلارا کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان حادثے کا شکار ہوئی، غیر ملکی خاتون کی آکسیجن گیس سلنڈر پھٹنے سے موت ہوئی، لوکیشن ٹریس ہونے کے بعد ریسکیو کا کام شروع ہوگا۔ اور پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجکر کا عرس جاری، ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی درگاہ فرید پر حاضری، دربار شریف میں موجود زائرین اور عقیدت مندوں میں سلسلہ چشتیاں کے روایتی تبرکات بھی تقسیم کیے گئے۔